آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم سید العرب والعجم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعترتہ ذوی الفضل والکرم، اما بعد۔ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ گزشتہ اتوار کو ہم نے اسی مسجد میں شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعے کا پس منظر، اس کا فلسفہ، اس کی تعلیم اور اہل بیت اطہار کی فضیلت، اور ان میں بھی بطور خاص حضرات حسنین کی فضیلت کے موضوع پر ایک سلسلہ وار بیان شروع کیا تھا۔ پہلا اجلاس اسی مسجد میں ہوا، اس کے بعد 8 محرم کو ہاشم نگر میں، پھر 9 محرم کو قلعے میں ہی ہوا تھا مسجد کوثر میں، اور آج اسی سلسلے کی یہ چوتھی کڑی ہوگی۔ مسجد کوثر میں کچھ احادیث شریف پیش کی جا رہی تھیں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی تھی، چونکہ وہاں پر دیگر اور مقررین بھی تھے اور رات زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے میں نے بات کو سمیٹ دیا۔ آج انشاءاللہ اس کی میں تکمیل کروں گا۔ احادیث فضائل حسنین کے موضوع پر احادیث پیش کرنے سے پہلے ایک میں وضاحت یہاں پر کرنا چاہوں گا۔ عام طور پر جب کوئی اہل بیت اطہار کی شان اور ان کی مدحت بیان کرتا ہے، بالخصوص حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت، ان کی شان، ان سے محبت اور ان کے ساتھ جانثاری اور نسبت کی جب باتیں کرتا ہے تو بعض لوگ، جن میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، میں قسموں کو بھی علیحدہ کروں گا، بیان کرنے والے پر شیعہ طبقے کے ہونے کا الزام لگا دیتے ہیں۔ عام طور پر اس طرح کے واقعات سننے کو ملتے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب اہل بیت اطہار کی فضیلت میں احادیث لوگوں کے سامنے بیان کی اور ان کی شان و عظمت کا اظہار کیا، تو امام شافعی جیسے جلیل القدر امام پر بھی شیعہ طبقے کے ہونے کا الزام لگا دیا گیا۔ یہ الزام کیوں لگایا جاتا ہے اس پر بھی میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا، مگر پہلے یہ جان لیجئے کہ یہ جو لگانے والے الزام ہوتے ہیں یہ 2 وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی بات جو ذہن میں آتی ہے 2 وجہ سے آتی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو حضرات حسنین کی جو افضلیت ہے، ان کی جو فضیلت ہے، اس بارے میں پتہ نہیں ہوتا۔ حدیث میں اور سیرت کی کتابوں میں ان دونوں شہزادوں کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے، ان کا جو مقام و مرتبہ بیان ہوا ہے، ان سے تعلق اور نسبت کی جو اہمیت بیان ہوئی ہے، اس کی خبر نہیں ہوتی، واقف ہی نہیں ہے۔
صرف وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طبقہ ہے شیعہ کا جو حضرات حسنین سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور ان کی یاد میں، ان کی محبت میں اپنے عقیدے کے مناسبت سے کچھ ایسے اعمال کرتا ہے، تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ محبت اہل بیت کی اسی خاص طبقے سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ عام طور پر ہماری غلط فہمی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو جہالت کی بنا پر اس طرح کا الزام لگاتے ہیں، اس طرح کی بات کرتے ہیں، جن کو خبر نہیں ہوتی حقیقت کی۔ اور ایک دوسرا طبقہ وہ ہے جو جانتا ہے، فضیلت کو جانتا اور سمجھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس طرح کے الزام لگاتا ہے۔ طبقہ علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ احادیث میں اب آپ پڑھیں گے پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کے لیے لازم قرار دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ میرے اہل بیت سے محبت رکھے۔ اور یہاں تک کہ حضرت علی کی محبت کے بارے میں تو حدیث میں یہاں تک آیا ہے کہ علی کی محبت ایک مومن میں صاحب ایمان اور ایک منافق صاحب نفاق، ان دونوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ مومن علی سے محبت رکھتا ہے، منافق علی سے محبت نہیں رکھتا۔ یعنی ایسا مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، سارے اعمال مسلمانوں کے سے کرتا ہے، لیکن ایمان کی دولت اس کو نصیب نہیں ہوئی، ایسے آدمی کو منافق کہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ علی سے کوئی محبت نہیں رکھتا سوائے مومن کے، اور علی سے کوئی بغض نہیں رکھتا، دشمنی نہیں رکھتا سوائے منافق کے۔ تو علی سے بغض رکھنے والا منافق اور علی سے محبت رکھنے والا مومن۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ حقیقت میں منافق ہوتے ہیں، منافقانہ ذہن کے ہوتے ہیں۔ اب اگر وہ علی سے باضابطہ دشمنی کریں اور اپنے بغض کا اظہار کریں تو ان کا نفاق ظاہر ہو جائے گا، اور کسی کا اگر نفاق ظاہر ہو جائے تو اب وہ منافق کہاں سے رہے گا؟ لوگوں کو کہاں سے گمراہ کر پائے گا؟ منافق کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ صاحب ایمان لوگوں کو کسی نہ کسی طرح گمراہ کرے۔ اگر وہ اپنا نفاق ظاہر کر دے تو اب وہ گمراہ کرنے میں کامیاب کہاں سے ہو سکے گا؟ تو لہٰذا وہ لوگ کھل کر حضرت علی کی یا حضرات حسنین کی مخالفت نہیں کرتے، حالانکہ ان کے دل میں بغض ہوتا ہے، لیکن اپنے اس بغض کا اظہار نہیں کرتے، اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم کوئی بغض نہیں رکھتے، ہم محبت ہی رکھتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تاکہ اپنے اس بغض کو چھپایا جائے۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ انسان اپنے اندر کی چیز زیادہ دیر تک چھپا نہیں سکتا، کہیں نہ کچھ طریقے سے ظاہر ہو ہی جاتی ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے کہ وہ ایسے بغض رکھنے والوں کو کبھی نہ کبھی ظاہر کر ہی دیتا ہے۔ تو بغض رکھنے والوں کی یہ ایک علامت ہوتی ہے کہ جب بھی ان کے سامنے ایسے کسی شخص کا یا ایسی کسی ذات کی تعریف میں تذکرہ ہوتا ہو تو وہ تعریف برداشت نہیں کر پاتے، بھلے ہی ظاہر اپنے آپ کو یہ کرتے ہیں کہ ہم ان سے بغض نہیں رکھتے، لیکن جو بغض ہوتا ہے ان کا اندر، وہ ان کو تعریف سننے کے لیے راضی نہیں کرتا، بے چین ہو جاتے ہیں، بے چین۔ تو اب اس بے چینی کا اظہار وہ کیسے کرتے ہیں؟ اس کے مختلف طریقے ہیں۔ جیسے ہی اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے، اہل بیت کی شان بیان ہوتی ہے، وہ فوراً ہی اس کے جواب میں کسی اور کی شان بیان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یعنی خالی اہل بیت کی شان سننا ان کو گوارا نہیں ہے، تو کچھ اس انداز سے وہ آتے ہیں کہ آپ ان کو پکڑ نہیں سکتے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آتا ہے، آپ اہل بیت کی شان کا جلسہ منعقد کیجئے، فوراً ہی ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا، کہے گا کہ بھائی آپ اہل بیت ہی کی شان کا کیوں بیان کرتے ہیں جلسہ؟ صحابہ تو دوسرے بھی ہیں، صحابہ کی شان میں بیان کیجئے۔ کوئی اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا کہ آپ علی کی ہی مدحت کیوں بیان کرتے ہیں؟ دوسرے خلفائے راشدین بھی ہیں، ایک ان کا جلسہ بھی کیجئے۔
تو حقیقت میں نہ ہم کو صحابہ کرام کی شان بیان کرنے سے کوئی عار ہے نعوذ باللہ، نہ کسی اور خلیفہ راشد کی فضیلت بیان کرنے سے ہم کو کوئی عار ہے، اور نہ یہ کوئی موضوع ہے۔ مقصد صرف ان کا یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی ہیلے یہ اہل بیت کی شان کی جو مجلس ہے اس کو کنڈم کیا جائے۔ اور اسی طرح کا یہ ایک دوسرا پہلو بھی ہوتا ہے، جب بھی کوئی اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں، علی کی شان بیان کرتے ہیں، حسین کی شان بیان کرتے ہیں، تو ان کی ہمت کو پست کرنے کے لیے، ان کے حوصلے کو گھٹانے کے لیے اس طرح کا الزام لگا دیتے ہیں کہ بھائی وہ تو شیعہ ہیں۔ اب دیکھیے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اہل بیت کی شان بیان کرنے والے کو اگر وہ شیعہ کا لیبل لگا دے تو سنی اس کی بات مان کر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جب بھی وہ کوئی اہل بیت کی شان بیان کرے گا تو سننے والے کے دماغ میں چونکہ یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ یہ شیعہ ہے، تو اس کی ہر بات اس کو ناقابل یقین نظر آئے گی۔ جب وہ فضیلت بیان کرے گا تو سننے والا سمجھے گا کہ بھائی یہ تو اتنی فضیلت بیان کر رہے ہیں، یقیناً وہ جو بات بتا رہے تھے فلاں صاحب جو یہ شیعہ ہیں بالکل درست ہوگا۔ تو وہ جو ساری باتیں وہ بیان کرتا ہے وہ اس کو بالکل جھوٹ پر مبنی لگتی ہیں۔ تو یہ ایک پری پلانڈ ایک منصوبہ ہوتا ہے تاکہ اس اہل بیت کی جو شان بیان ہو رہی ہے اس کے اثرات کو کم سے کم کر دیا جائے۔ اگر آپ انصاف کی نظر سے اپنے آپ کو صرف حق کا راستہ حاصل کروانے اور صحیح راستے کی طرف اپنے آپ کی رہنمائی کرنے کی نیت سے اگر آپ احادیث شریفہ کا مطالعہ کریں، کسی مقرر کو، کسی تقریر کو، کسی مولانا کو، سب کو ایک طرف رکھ دیں، سب کو ایک طرف رکھ کر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے، بس اتنا کم از کم ہم جاننے کی کوشش کریں تو ہم کو پتہ چل جائے گا کہ اہل بیت رسول کی محبت یہ کوئی کسی اور طبقے کی جاگیر نہیں ہے۔ اہل بیت کی محبت ایمان کا ایک حصہ ہے اور یہ صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی طبقے سے ہو۔ ہم کو کسی طبقے سے بحث کرنا نہیں ہے، چاہے کسی کا تعلق کسی بھی طبقے سے ہو، کسی بھی جماعت سے ہو، اگر وہ صاحب ایمان ہے تو اس کے لیے اہل بیت کی محبت لازمی ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے اس سلسلے میں کئی احادیث پیش کی ہیں، انشاءاللہ آج بھی پیش کروں گا کہ اہل بیت کی محبت کے بارے میں کس قدر تاکیدی الفاظ احادیث میں آئے ہیں۔ ایک حدیث میں بیان کر رہا ہوں، حاکم کی حدیث ہے اور اس حدیث کو صحیح الاسناد کہا گیا ہے، یعنی اس کی آتھنٹسٹی میں، اس کی جو تصدیق ہے اس میں، اس کے وثوق میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، اتنی آتھنٹک حدیث۔ اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعه حسن وحسین هذا على عاتقه وهذا على عاتقه وهو يلسم هذا مرة ويلسم هذا مرة حتى انتهى إلينا فقال له رجل يا رسول الله إنك تحبهما فقال من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني۔ اس کو